آواز حق کے ساتھ میں ہوں خواجہ حسن شہزاد۔ آج ہم بات کریں گے کہ G20 سمٹ جو سری نگر میں ہونے جا رہا ہے 22 سے 24 مئی، یعنی کل سے وہ شروع ہوگا اور 24 مئی تک سری نگر میں یہ سمٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس سمٹ سے ریاست جموں کشمیر کے طول عرض میں جو خدشات ہیں کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ریاست جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور متنازع علاقہ میں کسی بھی قسم کی انٹرنیشنل سرمنی کا ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ انٹرنیشنل رولز کی یہاں پہ وائلیشن ہونے جا رہی ہے۔ تو اس میں ہندوستان کا کیا موقف ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہندوستان ریاست جموں کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، اور دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ لیکن اگر ہم قانونی طریقے سے دیکھیں، کسی آئینی نقطۂ نظر سے دیکھیں، تو ریاست جموں کشمیر ابھی تک ایک متنازع علاقہ ہے، اور 84,471 مربع میل پر پھیلی آر پار جموں کشمیر، گلگت لداخ اور کارگل سمیت یہ تمام علاقہ جو ہے یہ متنازع علاقہ ہے، اور اس کا ابھی اس پوری ریاست کا اس کے مستقبل کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اور ابھی اگر یہ متنازع ہے تو اس متنازع ٹیریٹری کے اندر کسی بھی طرح کا انٹرنیشنل پروجیکٹ لانا یا انٹرنیشنل کسی سرمنی کا آغاز کرنا یہاں وہاں پہ ہونا، یہ بیسک رولز کی، انٹرنیشنل رول کی وائلیشن ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی بالکل نفی کرتا ہے۔ اور اس میں بھارت کا ایک جو منفی چہرہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت پوری دنیا کو یہ بتائے گا کہ کشمیر کے اندر ہم ڈیولپمنٹل کام میں ٹورزم کے نام سے یہ سرمنی چل ہے، جس میں دنیا کی جو 20 طاقتور جو معاشی قوتیں ہیں وہ اس میں شریک ہونے جا رہی ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں کہ اس کا بیسک، اس میں جو چائنا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اور ترکی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، تو ان کے بھی کوئی جو ملٹیپل ان کے ساتھ کوئی وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ، جو مفادات کا ٹکراؤ ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنیادی طور پر اگر ہم صرف ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات کریں کہ ریاست جموں کشمیر کی تحریک پر اس طرح کے سمٹ کروانا ایک طرف جو بنیادی اصولوں کی وائلیشن ہے، ایک طرف جو ریاست جموں کشمیر ایک ملٹرائز زون ہے، یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے، ہر انسان کے حصار میں لگی یہ فوجی طاقتیں بالکل انسانی آزادی کو سلب کیے ہوئے ہیں۔ اور اس پورے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا، آر پار کے لوگوں کا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ اس بارے میں یہی ہے کہ ہم نے ابھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ ریفرنڈم کے ذریعے ہوگا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ایز اے کشمیری ہم یہ بات کریں کہ کسی اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ایک طرف رکھ کے، یہ بنیادی انسانی آزادی ہے جو خدا کی طرف سے انسان کو ملی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکے، وہ اپنی قومی آزادی اور قومی سوال اور قومی تشخص کے بارے میں بات کر سکے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر، اسپیشلی سری نگر کے اندر، اس سمٹ کی جو دنیا کی جو معاشی قوتیں وہاں آ رہی ہیں، جو اپنے مفادات کو اپنے پروجیکٹ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں، جو بیسک اس G20 کا ایجنڈا ہوتا ہے، ایک یہ تو اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے اس پہ فوکس کیا گیا تھا جب G20 بنی تھی، یہ دنیا کی جو 20 معاشی طاقتیں بنی تھی، جو 85% جو دنیا کا وہ GDP میں ان کا کنٹریبیوٹ ہے۔ تو اگر ہم یہ بات کریں تو پہلے ان میں فوکس تھا کہ جو مائکرو اکنامکس، جو وہ فائنانس پہ وہ بڑا زور دیتے ہیں، لیکن اس کو ساتھ ساتھ ایکسٹینڈ کرتے گئے، ان پہ مختلف ایشوز پہ وہ بات کرنے لگے، جس میں مختلف جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک ہے، گروتھ ہے، اور دیگر اس طرح کے کلائمیٹ چینج ہے، اور جو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور دنیا کو پوری اس گلوب کو جو درپیش مسائل ہیں، ان مسائل کا وہاں پر اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس کا بہتر حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس G20 کا جو بیسک اغراض و مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ انہی ایشوز کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں۔ اب اگر G20 اس کی پریزیڈنسی جو ہوتی ہے، اس کی جو صدارت ہوتی ہے، وہ روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہوتی ہے، یعنی ایک سال کے لیے کوئی ایک ملک ان معاشی طاقتوں میں سے اس کی صدارت کرتا ہے۔ تو یہ روٹیٹنگ ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس پہ یہ 20 ممالک ہوتے ہیں، اور دوسرے اپنے دوست ممالک کو اس میں بلایا جاتا ہے، وہ اس پہ ان جو
جو مخصوص طے شدہ ایجنڈا ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس کی پروجیکٹ لانچنگ ہوتی ہے. اور یہ G20 دنیا کے جو خود مختار ملک ہیں ان کے اندر ان کا ہونا، تو یہ بنیادی طور پر وہاں اگر یہ ہوں تو اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ریاست جموں کشمیر کے اندر اس طرح کی سرمنی ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ اس بات کا، کیونکہ ریاست جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، یہ بھارت اس کی پریزیڈنسی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ریاست جموں کشمیر کو اس کے بھارت کے جو جیو پولیٹیکل جو اس کے ایمز اس کے پیچھے چھپے ہیں وہ یہی ہے کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر اور سری نگر یہ انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا. لیکن یہ اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں، ہم کسی بھی UN کی قراردادوں کے مطابق ہم دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں دیکھیں، جہاں آپ ایک ملٹرائز زون کے اندر جہاں انسانی آزادی کو آپ نے سلب کر رکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ لوگوں کی مرضی اور ان کی منشا کے خلاف اس طرح کا سمٹ کروانا اور دنیا کو اپنے مکرو چہرے پر لگے ہوئے بدنما داغوں کو چھپانے کے لیے یہ سمٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو قوتیں جو معاشی طاقتیں اس سمٹ کے اندر آ رہی ہیں وہ دیکھیں، وہ اس کا بائیکاٹ کریں، یہاں نہ آئیں. سری نگر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا حصہ ہے، ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. وہ تمام ادارے جو انسانی حقوق اور انسانی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں، ان 20 ممالک کے ان 20 معاشی طاقتوں کے اندر اگر وہ یہ اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ انسانی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں اور انسانی حقوق کی اور قومی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کسی قوم کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے اس طرح کے سمٹ میں آئیں تو وہ اپنی اس آواز سے اپنی وہ مبرہ ہو جائیں اور وہ بھارت جیسے ناپاک اور یہ جو مکرو چہرہ ہے کہ اس کے اندر وہ آئیں، وہ اس سے ان کا بھی پوری دنیا کے اندر یہ فیس جائے گا کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کو سلب کرنے میں ان کا بھی برابر کے شریک ہیں. تو ایک طرف تو دنیا کا انٹرسٹ ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن بھارت کو یہ 20 جو معاشی طاقتیں ہیں یہ اس بات کا پابند بنائیں کہ آپ اپنے جو آپ کی یونین ٹیریٹری ہے، آپ کا جو بھارت کا ڈیفائنڈ ایریا ہے، اس ٹیریٹری کے اندر آپ جہاں بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ G20 سمٹ وہاں ہونا ہے آپ وہاں کریں. لیکن ریاست جموں کشمیر ایک متنازع اسٹیٹ ہے اور اس متنازع اسٹیٹ میں اس طرح کی سرمنی ہونا پہلے تو بنیادی انسانی آزادی کے خلاف ہے، اور دوسرا اس کا یہ ہونا کہ بھارت کا یہ بتانا کہ ریاست جموں کشمیر ان کا انٹیگرل پارٹ ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور کاغذ کے اوراق پہ لکھے گئے کوئی فیصلے کسی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ قطع نہیں کر سکتے. ہم ریاست جموں کشمیر کے واسی اس بات پر ہمیں یقین ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا جس میں 84,000 مبین پر مشتمل یہ ریاست، اس کی عوام، اس میں بسنے والی جو قومیں ہیں، جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریفرنڈم کریں گے اور ریفرنڈم کے بعد وہ اپنے مستقبل کا تعین کریں گے. اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوا ہے. اور دوسری ایک اہم بات جو میں یہاں مینشن کرتا ہوں، 84,471 مربع میل کے طول و عرض میں آر پار کہیں بھی اس طرح کا انٹرنیشنلی کوئی ایونٹ کروانا یا کوئی انٹرنیشنلی یہاں انویسٹمنٹ کرنا اس بات کا غماز ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی کو سلب کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. وہ بیسک انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ UN کے ریزولوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ بنیادی قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک تو ریاست جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ جو 370 تھا وہ کچھ ریاست جموں کشمیر کے حصوں میں اس کو ریووک کیا گیا ہے، اور پاکستان کا ہمارے ساتھ 257 ہے. یہاں بھی ہم ایک عبوری سیٹ اپ کے تحت ہیں، ابھی ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے. جو بھی یہ چائنا اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں جو اس سمٹ میں جن نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم دیگر جتنے بھی اس میں آنے والے جو طاقتیں ہیں وہ سری نگر سے بائیکاٹ کریں.
وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر اس ڈیولپمنٹ کو نہ دیکھے. اس ڈیولپمنٹ کے پیچھے ایک ناپاک عزائم چھپے ہوئے ہیں, اور وہ عزم یہ ہے کہ وہ 84,471 مربع میل میں بسنے والی قومی آزادی کو سلب کرنے کے وہ عزائم ہیں. ان عزائم کو ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اور ان عزائم کے لیے ہم کشمیری جو گزشتہ 74 سال سے 75 سال سے ہم برسر پیکار ہیں اور اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہماری جو 5,000 سالہ تاریخ ہے اس تاریخ کی واپس اس کی تجدید نو کے لیے ہم ایک محنت اور ایک اس کوشش میں مگن ہیں کہ وہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ریاست جموں کشمیر کے طول و عرض میں اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا, اور وہ فیصلہ ایک تابناک مستقبل کی نوید سنائے گا. بہت شکریہ.